کلپ نمبر 174۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 22 اور 23 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا۔ اس آیت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہاں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو۔ اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بہر صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔ ما قد سلف، جو ہو گزرا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو ایسے نکاح کر لیے اور اب وہ عورتیں مر بھی چکی تو تم پر اس کا گناہ نہیں، کیونکہ وہ گناہ قانون بننے سے پہلے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ اگر مجوسی اسلام لائے اور اس کے نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے، لیکن اس نے زمانہ کفر میں جو نکاح کیے ہوں ان سے جو اولاد ہو چکی ہو وہ اولاد حلالی ہو گئی، کیونکہ کفار پر اس طرح کے شرعی احکام جاری نہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں۔ نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 ماں، اسی طرح وہ عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، یعنی دادیاں و نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا ذکر پہلے ہو چکا۔ نمبر 2 بیٹی، پوتیاں اور نواسیاں کسی درجے کی ہوں، بیٹیوں میں داخل ہیں۔ نمبر 3 بہن،
نمبر 4 پھوپھی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 بھتیجی، نمبر 7 بھانجی۔ اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہیں۔ اس کی تصریح خود اسی آیت میں آگے آ رہی ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ رضائی رشتے، رضائی ماؤں اور رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے، بھانجے، خالہ، ماموں وغیرہ سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ 4 طرح کی عورتیں مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو اس کی لڑکیاں، نمبر 2 بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں، نمبر 3 باپ دادا وغیرہ اصول کی بیویاں، نمبر 4 بیٹے پوتے وغیرہ فروع کی بیویاں، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں۔ جن بیویوں سے صحبت کرنی ہو ان کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح حرام ہے، اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو، کیونکہ پرورش کی قید اتفاقی ہے، مگر یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لیے حلال، اور شوہر کے لیے بھی جب حرام ہے جبکہ بیوی سے صحبت کر لی ہو، اور اگر بغیر صحبت طلاق دی یا وہ فوت ہو گئی تو اس کی بیٹی حلال ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہاری حقیقی بیٹوں کی بیویاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، اور پوتے پڑ پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا، یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہے اور دوسری سے نکاح کر لینا، یہ حرام ہے۔ اور حدیث شریف میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ نوٹ: تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 سے اور بہار شریعت حصہ 7 سے محرمات کا بیان پڑھیے۔